بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ آپ کی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ اس کو سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشگوار چہرہ اور خوشی کے تاثرات کے ساتھ جلدی سے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کے پاس گھر تشریف لے گئے۔ انہیں ان کی خیریت اور سلامتی پر مبارکباد دی اور بچی کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت کے معاشرے میں چوتھی بیٹی پیدا ہونے کے تناظر میں کچھ سہمی ہوئی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ جوں ہی کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہ کہنا، ہر بچہ ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے نزدیک لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہم اس کی عطا پر راضی ہیں، میں بچی سے بہت خوش ہوں، ان قریب یہ ہمارے لیے بھلائی اور قبولیت کا سامان بنے گی۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سب سے زیادہ پیاری تھی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر با حیات رہیں۔ باقی آپ کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا آگے سلسلہ بھی تمام صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ سے چلا، یعنی ان کے صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین کی اولاد کے ذریعہ سے سلسلہ نسل چلا۔ آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کا نام مبارک فاطمہ تھا۔ آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھی۔ آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کے دادا کا نام حضرت عبداللہ، دادی کا نام حضرت آمنہ، نانا کا نام خویلد اور نانی کا نام آپ کے نام کی طرح فاطمہ تھا۔ آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کے بہت سے القاب ہیں، ان میں سے زہرہ یعنی روشن چہرے والی اور بطول یعنی سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والی زیادہ مشہور ہے۔ راج قول کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں مشغول تھے اور حجر اسود کو نصب کرنے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو یہیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے، جن میں حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان حضرات نے اپنے اہل عیال کو بھی مدینہ طیبہ بلوا لیا۔ چنانچہ کچھ ہی مدت کے بعد دیگر خاندان والوں کے ساتھ حضرت فاطمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے اپنے نکاح کے بارے میں درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میرے پاس ایک سواری ہے اور ایک زیرہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے آمادگی اور اطمینان کا اظہار فرما کر حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے فرما دیا کہ فاطمہ کی شادی کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے عمدہ قسم کی مٹی منگوائی اور پھر دونوں نے مل کر مکان کو صاف کیا اور اس کی لیپائی کی اور شادی کے لیے خوب اچھے انتظامات کیے، یہاں تک کہ یہ دونوں خود فرماتی ہیں، فاطمہ کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ محترم ناظرین، شادی کے انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مجلس نکاح منعقد کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا نکاح اپنے نیک اور صالح چچا زاد بھائی حضرت علی سے کر دیا۔ مجلس نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود تھے۔ نکاح کی یہ تقریب بالکل سادہ تھی۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد رمضان شریف 2 ہجری میں ہوا اور اس کے چند ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 18 سال یا اس سے کچھ کم و بیش تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 21 برس۔ محترم ناظرین، واضح رہے کہ حضرت علی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا نکاح طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر حضرت فاطمہ سے پوچھا، ان علی جن یذکرکی، علی تم سے نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما سن کر شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خاموشی دیکھی تو کنواری لڑکی کا شرم کی وجہ سے خاموش ہو جانا رضامندی میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ان کا نکاح کر دیا۔ راج قول کے مطابق حضرت فاطمہ کا مہر 480 درہم تھا۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی کے بارے میں مذکور ہے کہ حضرت علی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک دن حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب ان کے پاس تشریف لائے
اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو اب رخصت کر دیں۔ حضرت علی نے جواب دیا میری بھی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی تھی اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری اور خدمت کی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم و توقیر فرماتے تھے اور میری ماں کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ حضرت ام ایمن ان دونوں کو ازواج مطہرات کے پاس لے گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، علی کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کو رخصت کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، چند درہم حضرت علی کو دیے اور فرمایا جاؤ بازار سے چھوارے اور پنیر خرید لاؤ۔ حضرت علی نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر اور 4 درہم کے چھوارے، اور یہ سب اشیاء ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے علی پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو، سبحان اللہ، اور اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو میاں بیوی کے فرائض اور حقوق بتائے اور خود دروازے تک رخصت کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر اور برکت دی۔ محترم ناظرین، سیدنا علی المرتضی اور سید النساء دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت امیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا حضرت ام ایمن سیدہ فاطمہ کے ہمراہ ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشہ تاختیہ پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک روایت میں 2 چکیاں درج ہیں، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند نقرائی یعنی بازو پر باندھنے کے 2 زیور جو چاندی کے تھے، ایک جائے نماز۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا علی نئی دلہن کے لیے ولیمہ کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے کہا میرے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے اور انصار صحابہ بھی مکئی کی کافی مقدار لے آئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی بھی ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر اس سے جو لے آئے اور ساتھ ہی کھجوروں کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ دسترخوان پر کھجور، پنیر، جو کی روٹی اور گوشت تھا۔ بہرحال حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا شاندار ولیمہ کیا۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت علی کے ولیمہ سے کسی کا ولیمہ افضل نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کا ولیمہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت، روٹی کا ولیمہ کیا، اور لوگ جب ولیمہ کھا کر فارغ ہو گئے تو باقی بچ جانے والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھجوا دیا۔ حضرت فاطمہ جب حضرت علی کے گھر میں آ گئیں، اندرون خانہ سارا کام حضرت فاطمہ کے ذمے اور باہر کے سارے کام حضرت علی کے ذمے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں تاکہ کام کاج میں وہ معاون ثابت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو، وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ ہی حضرت علی کی پہلی بیوی ہیں، اور جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں آپ سلام اللہ ورضوانہ علیہما کی تکریم اور احترام میں حضرت علی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے پھر کئی شادیاں کی۔ بہرحال حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی جو اولاد ہوئی اس میں 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے نام حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن تھے۔ ان میں سے حضرت محسن بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور صاحبزادیوں کے نام حضرت فاطمہ کی بہنوں کے نام پر حضرت زینب، حضرت ام کلثوم تھے۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے ہوا تھا، بلکہ حضرت عمر نے حضرت علی سے خود ان کا نکاح مانگا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اور عالی خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ اور ناطہ قائم ہو جائے۔ اور اسی عزت اور احترام کے پیش نظر حضرت عمر نے حضرت ام کلثوم کو مہر میں 40,000 درہم دیے، جو 10,500 تولہ چاندی کے مساوی ہیں، اور آج کل ان کی قیمت تقریباً 84 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک تیسری صاحبزادی حضرت رقیہ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ وہ بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ بہت غم زدہ رہتی تھیں، چند ماہ بعد بیمار ہو گئیں اور کئی دن تک بیمار رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ اسماء بنت امیس آپ کے پاس آتی اور آپ کی خدمت کرتی۔
بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو منگل کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان آپ سلام اللہ رضوانہ علیہما نے انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 29 برس تھی۔ حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس نے آپ کے غسل کا انتظام کیا۔ ان کے ساتھ غسل کی معاونت میں بعض اور بیویاں بھی شامل تھیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کی بیوی سلمہ اور ام ایمن وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے انتظام کی نگرانی فرمانے والے تھے۔ جب غسل اور تجہیز و تکفین ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی، اور عام روایت کے مطابق آپ سلام اللہ رضوانہ علیہما کو رات کو ہی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کے لیے قبر میں حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس اترے۔ محترم حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ جہاں تو ناراض ہوتی ہے وہاں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جہاں تو راضی ہوتی ہے وہاں اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز فاطمہ کی پریشانی اور بے چینی کا سبب بنتی ہے وہ مجھے بھی بے چین کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ کے لیے باعث تکلیف ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، جو تم سے جنگ کرے گا میری بھی اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح رکھے گا میری بھی اس سے صلح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت، عادات اور چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو ان کی محبت میں آپ کھڑے ہو جاتے، اپنے دستے مبارک میں ان کا ہاتھ لے لیتے، پیار کی وجہ سے اس ہاتھ کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اور بالکل اسی طرح حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، چنانچہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کا دستے مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتی، اس کو چومتی اور پھر اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے تو وہ ہاتھ والی چکی سے آٹا پیس رہی تھی اور اونٹ کی اون سے بنی ہوئی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ تکلیف اور مشقت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور فرمایا، فاطمہ دنیا کی اس مشقت اور کڑواہٹ کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے بدلہ میں برداشت کر لو، یعنی ان قریب تمہیں آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنے اہل خانہ میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے اور پھر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ محترم ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔